بزمیں تصورات سجی تھی ابھی ابھی، بزمیں تصورات سجی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل، معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل، کس کی زباں پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی۔ یہ تھی آپ کے سامنے سیرت پروین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں درجہ حفظ سے ایک بچے کو دعوت دیتا ہوں، جن سے میری مراد عزیزم محمد عادل صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر سے سامعین کے قلوب کو منور مجلہ فرمائے۔ ان کی تقریر کا موضوع ہے تحریک آزاد، جنگ آزادی میں مسلمانوں کے کردار۔ میں ان کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ کرتا ہے رشک ہم پر زمانہ، اسی لیے ہم میں ہے آج ایک خطیب سحر بیان۔ مائک پر عزیزم محمد عادل صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، ان اللہ عزیز غفور، صدق اللہ العلی العظیم۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پرداغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پرداغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے کو مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے لوگو، اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے لوگو، جس ضرب سے دل ہل جاتے ہیں وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ محترم حضرات، اسٹیج پر رونق افراد، مشفق اساتذہ اکرام، مہمانان عظام، معزز سامعین اکرام اور ہم مکتب ساتھیوں، آج میں ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور سراخیل آزادی کی تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرن جلوہ پھگن تھی، جن کا دل جذب و جہاد سے سرسار تھا، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کی سربلندی اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی تھی۔ حضرات، اس چمنستان عالم کا پتا پتا، بھوٹا بھوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ یہ طبقہ ان اصحاب فکر و نظر اور وارثان قلب و جگر کا طبقہ ہے، جنہوں نے ملک کے ہر نازک دور میں امت کی رہنمائی اور دستگیری فرمائی ہے۔ یہ طبقہ ان وارثان قلب و جگر کا قافلہ ہے جنہوں نے وقت میں مسلمانوں کے جنہوں نے حق کو چیلنج دیا، انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا اور سربگم میدان میں آ نکلے اور جم کر پوری بے خوفی کے ساتھ باطل کو مقابلہ کیا۔ یہی وہ حضرات ہیں جنہوں نے اپنی جانیں تو دے دی مگر باطل کو کبھی پیٹھ نہ دکھائی۔ جب باطل کو پیٹھ نہ دکھائی، جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ اور عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنائے جانے لگا، جب ہندوستانیوں خون ان کے پسینے سے بے عرضہ ہونے لگا، تو ایسے نازک وقت میں سب سے پہلے جس شخص نے سب سے پہلے علم بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر شاہ عبدالعزیز ابن ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہی وہ مجاہد ہیں جنہوں نے وقت میں سب سے پہلے مسلمانوں کے نصب العین کا اعلان فرمایا تھا۔ شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ ایک سر پہ امامہ تھا جو دشمنوں کے عقل تمنا پہ گر پڑی، انگریزوں کی نیندیں حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، پرچم لہرانے لگے، سینوں میں ولولے مچلنے لگے، حوصلوں نے انگلائیاں لینا شروع کر دی۔
مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کا درس دینے والے علماء اکرام اور خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون و جگر سے شمع اسلام کو روشن کرنے والے مشائخ اعظام اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور فرنگیوں خلاف ایک معاذ بنا کر توکل علی اللہ منزل کی جانب بے سر و سامانی کے عالم میں نکل پڑے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہ رو آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ حضرات سامعین، حضرات جنگ آزادی میں اگر علماء اکرام حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا، کبھی بھی آزاد نہ ہوتا، کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ اگر یہ سراخیل آزادی نہ ہوتے تو تحریک نہ چلتی، تحریک بالاکوٹ نہ چلتی، تحریک ریشم رومال نہ چلتی، تحریک خلافت نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی، تحریک نہ چلتی، تحریک نہ چلتی۔ حضرات سامعین، 26 جنوری اور حقیقت خوابوں کی تعبیر کا دن ہے اور یوم احتساب بھی ہے، یعنی ہم غور کریں اور سوچیں کہ ہندوستان کے خوابوں کی بیر تھا اور وہ خواب کس حد تک پورے ہوئے نہ کی، جن مقاصد کے پیش و نظر ہمارے اکابرین نے بے شمار قربانیاں دی، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور گلستان ہند کو خون و جگر سے یاری کی، کیونکہ احساسی نے منزل بے حسی کا جمود توڑتا ہے اور حرکت کا جذبہ بھی پیدا کرتا ہے۔ میں ان چند کلمات پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے کہ ہم سے یہ اہل وطن، پھر بھی کہتے کہ ہم سے یہ اہل وطن، یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اچھے انداز میں تقریر پیش کر رہے تھے۔ ان کی تقریر میں دریا کی روانی دیکھی، ان کی تقریر میں دریا کی روانی دیکھی، گنچو گل کی رنگین جوانی دیکھی۔ میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہیے، کیا صاف صاف کہوں کہ اپنی جیب خالی کرتے رہیے؟ جی بھائی، بچوں کی حوصلہ افزائی کریں گے تو بچوں کا اور دل بڑا ہوگا تو آگے اور محنت کریں گے۔ تو آپ اپنی جیب خالی کریں، کم سے کم مجھے نہیں دے رہے تو پھر بچوں کو دے دیجئے، اگر مجھے نہیں دے رہے بچوں کو دیجئے، ٹھیک ہے؟ بچوں کے لیے میرے بچوں کی حوصلہ افزائی کریے۔ اب میں اس کے بعد محمد زین سلمہ بنت ابن دوست محمد اور یہ 21 سے 10 تک حدیث ما ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ العلم نور، علم روشنی ہے، الصبر ضیاء، صبر اجالا ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، الدین النصیحۃ، دین خیرخواہی کا نام ہے، الصوم جنۃ، روزہ ڈالے، نظف افناءکم، اپنا صحن صاف رکھو، من سمت نجا، جو چپ رہنے رات پائی، من ضحک ضحک، جو کسی پر ہنسے گا قیامت کے دن اس پر ہنسا جائے گا، المؤمن لا یکذب، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، الدین یسر، دین آسان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد سدرہ بنت محمد شریف درجہ اول، یہ آپ کے سامنے 11 سے 20 تک حدیث ما ترجمہ کے پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ العین حق، نظر لگنا سچ ہے، الصراط حق، پل صراط سے گزرنا سچ ہے، السوال ذل، مانگنا بری چیز ہے، احفظ لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کر، للجار حق، پڑوسی کا تم پر حق ہے، اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے اعمال ویسے تمہارے حاکم، المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہے،
تحدوا تحبوا ہدیہ لیتے دیتے رہا محبوب ہو جاؤ گے. لا تسبوا اصحابی میرے صحابہ کو برا مت کہو. اتقوا دعوت المظلوم مظلوم کی حیث سے بچو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد محمد تنویر محمد شہنواز، یہ دو بچے 21 سے 40 تک احادیث مع ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. ایک بچہ عبارت خوانی کرے گا، دوسرا بچہ ترجمہ کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہنواز بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تنویر بھائی، اور خیریت سے ہیں تنویر بھائی؟ الحمدللہ. تنویر بھائی، آج آپ اس وقت یہاں بیٹھے ہیں، یہ وقت تو مدرسے کی تعلیم کا ہے. ہاں بے شک، لیکن آج میری طبیعت ناساز ہے، اس وجہ سے میں آج مدرسے نہیں گیا. اور آپ کیوں نہیں گئے؟ آج میرے گھر میں تھوڑا کام تھا اس لیے نہیں گیا. اچھا، تو ابھی اس وقت خالی ہو تو کچھ محاسبہ ہو جائے، کچھ سوال جواب ہو جائے. ہاں یہ تو بہت بہتر ہے، بتاؤ کیا کیا جائے؟ میں حدیث پڑھتا ہوں، آپ اس کا ترجمہ کریں. جی پوچھئے. افشوا السلام تسلموا. سلام کو عام کرو، محفوظ ہو جاؤ گے. اتقوا مواضع التهم. تہمت کی جگہ سے بچو. من غش فلیس منا. دھوکے باز مجھ سے نہیں. الزنا یورث الفقر. زنا غربت کو پیدا کرتا ہے. لا يدخل الجنة قاطع. رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. المسلم مرآة المسلم. مسلمان کا آئینہ ہے. لا تتمنوا الموت. موت کی تمنا نہ کرو. بلغوا عني ولو آية. دین کی بات دوسروں تک پہنچاؤ، خواہ ایک ہی بات ہو. الخمر جماع الإثم. شراب ہر برائی کی جڑ ہے. والداك جنتك أو نارك. ماں باپ تمہارے لیے جنت ہے جہنم. عذاب القبر حق. قبر کا عذاب سچ ہے. القرآن حجة لك وعليك. قرآن تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف. الغيبة أشد من الزنا. غیبت زنا سے زیادہ بری چیز ہے. قرة عين في الصلاة. نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. زور المؤمن شفاء. مومن کا جھوٹا شفا ہے. من لا يرحم لا يرحم. جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. الإسلام يعلو ولا يعلى. اسلام غالب ہونے کے لیے ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں. لا يبولن أحدكم قائما. تم میں سے کوئی کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرے. الجهاد ماض إلى يوم القيامة. جہاد قیامت تک کے لیے چلتا رہے گا. باب المؤمن فسوق وقتاله كفر. مومن کو برا کہنا فسق ہے اور ناحق مار ڈالنا کفر ہے. اچھا تو چلتے ہیں، کل انشاءاللہ مدرسے میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.